جی السلام علیکم، میں ہوں فالح ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ کچھ عرصہ پہلے ایک ویلاگ میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں 2 نمبری بہت عام ہے۔ تو 2 نمبری کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کہیں کچھ اور کریں کچھ۔ اب اس منافقت کو یا اس یعنی دورے معیار کو سمجھنے کے لیے ہمیں صرف یہ پریزنٹ انسیڈنٹس آف پوسٹنگ آف ڈی جی آئی ایس آئی ہی کافی ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پچھلے کوئی سال 1.5 سال سے ہمیں بڑی اپنی شد و مت سے چیزیں بتا رہے تھے کہ وہ بڑے نظریاتی ہو گئے ہیں اور اب جو ہے وہ راہ راست پر آ گئے ہیں اور اب وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہ ہو۔ جب تک اس ملک میں مورے دستیاب ہیں، اور مورے ایک طرح کے نہیں ہیں بلکہ کئی طرح کے ہیں اور یہ ہمیشہ سے دستیاب رہے ہیں۔ ابھی جب یہ نوٹیفیکیشن ایشو ہونے میں یہ تاخیر ہوئی تو ہمیں پتہ چلا کہ مسلم لیگ نواز اور خاص طور پر نواز شریف اور ان کی صاحبزادی دختر نیک اختر، یہ سب جو ہیں اور شہباز شریف بھی اور ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان بھی، وہ اس طرف کھڑے ہو گئے جو کہ پرائم منسٹر کی سائیڈ نہیں تھی۔ حالانکہ پرائم منسٹر کے آفس سے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی تھی کہ جس سے یہ اندازہ ہو کہ حالات اسٹیبلشمنٹ اور وزیر اعظم آفس کے درمیان بہت کشیدہ ہیں۔ ایک ڈفرینس آف اوپینین یا ایک کہہ لیں مس انڈرسٹینڈنگ کی کیفیت تو بہرکیف نمایاں تھی۔ لیکن نواز شریف صاحب سے جب سوال کیا گیا تو وہ ہنستے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئے، اور شہباز شریف سے اور مولانا فضل الرحمان سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ صرف اور صرف اقتدار کی جنگ کرتے ہیں۔ ان کو ملک کے نظام کو درست کرنے اور اس میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بلاول بھٹو نے صحیح کہا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ نظریاتی اور نواز شریف، تو یہ ہمیں آج بات کلیئر ہو گئی کہ جو ان کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ یہ نظریاتی نہیں ہو سکتے ہیں، یہ صرف اقتدار کے لیے سب باتیں کرتے ہیں۔ تو پنجاب کے وہ لوگ اور وہ ان کے حمایتی جو یہ سمجھ رہے تھے کہ نواز شریف جو ہیں وہ اب بڑی صحیح باتیں کر رہے ہیں اور ملک کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آ رہی ہے، وہ الیکشن سے بہت پہلے اس کا بھانڈا عمران خان نے ایٹ لیسٹ نواز شریف کی حد تک اور مسلم لیگ نون کی حد تک تو پھوڑ دیا ہے۔ کیونکہ جہاں پہ وزیر اعظم چاہے آپ کی اس سے نہ بنتی ہو، لیکن جہاں پر اس کے اختیارات اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات ہے تو یہاں پر سب پولیٹیکل پارٹیز کو اس کی حمایت کرنی چاہیے تھی۔ نواز شریف کو پیپلز پارٹی سے ایک چیز تو سیکھنی چاہیے تھی، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے نئے سپنے دیکھ رہے ہوں وہ یہ نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو نے جب انہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے بلایا تھا تو کم از کم انہیں اس بات پر تو راضی کر لیا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو انہوں نے باتیں کی ہیں، پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے اور ان کو عوام کی طاقت کے لیے کام کرنے کے لیے ویلکم کرتی ہے۔ تو آپ تو جناب عمران خان کا جو یہ موقع تھا جو آپ کے ہاتھ آیا تھا، آپ اس کو ویلکم کرتے اور اپنے اس نظریے کو آگے بڑھاتے جس کا آپ پرچار کر رہے ہیں۔ لیکن وہ کیونکہ نظریہ نہیں تھا، وہ آپ کی ایک چال تھی، اور چال بھی وہ جو کہ ہمیشہ آپ کی تھوڑے ٹائم کے بعد یعنی کچھ مہینوں، کچھ ہفتوں، کچھ ہی عرصے میں صاف نظر آتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک بارگین کے لیے چال چل رہے ہیں۔ تو ہمیں آپ کے وہ ساری گفتگو جس میں آپ مختلف لوگوں پر الزام لگا رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ میں انہوں نے یہ سب کچھ کیا، آج اس بات سے اندازہ ہو گیا کہ آپ
نہ تو آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، نہ ہی آپ جو ہے وہ معاشرے میں جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی بارگیننگ پوزیشن ہمیشہ سے بڑھانے کے چکر میں رہے ہیں، اور اب آپ کے بھائی کا اور آپ کے ساتھی مولانا فضل الرحمان کا، کیونکہ ان کو تو فضل الرحمان صاحب کو تو یہ بھی ایک مشکل پیش آ گئی کہ وہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرا رہے تھے، کیونکہ انہی کو بیچ میں استعمال کیا جا رہا تھا، تو اس کا بھانڈا جو ہے وہ عمران خان نے چوراہے میں پھوڑ دیا تھا۔ تو مولانا صاحب بھی جو ہے وہ یعنی وزیر اعظم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، وہ جا کے ادھر کھڑے ہوں گے جہاں پر جو ہے وہ بھاڑے کے یعنی کٹ پتلی قسم کے لوگ دستیاب ہوتے رہیں گے، تو یقینی طور پر آپ اسٹیبلشمنٹ کو کبھی بھی پیچھے دھکیل نہیں پائیں گے۔ تو ہمیں یہ آج بات بہت کلیئر سمجھ آ گئی، جس کا ہم نے بارہا پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ نواز شریف اور ان کی پارٹی، ان سب کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ قانون اور آئین کی بالادستی نہیں چاہتے ہیں، یہ صرف اپنی اقتدار کی ہوس اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو پاکستانیوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ اقتدار کے لیے کام کرتے ہیں وہ آئین کی بالادستی اور عوام کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ تو آپ ان کے دھوکے میں مت آئیے اور پہچانیے کہ کون کس طرف کھڑا ہے عوام کے مفاد کے اعتبار سے۔ تو ملتے ہیں کسی اگلے ویلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔